سورہ شعراء آیت نمبر 176۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم۔ كذب أصحاب الأيكة المرسلين، ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب وہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں۔ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، میں تمہارے پاس ایک امانت دار رسول کی حیثیت سے آیا ہوں، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری بات کو مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اپنے کام کی کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میری تو اجرت ہے محنت کی یہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، ناپ میں کمی نہ کیا کرو، پورا پورا ناپ کے دیا کرو، لوگوں کو نقصان مت پہنچاؤ۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور جب وزن کرو چیزوں کا تو سیدھی ڈنڈی سے کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور لوگوں کو چیزیں دینے میں کمی نہ کرو اور زمین میں فسادی بن کے مت پھیلو۔ واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اور اس اللہ سے ڈر کے رہو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو اس نے پیدا کیا۔ قالوا انما انت من المسحرین، اور رد عمل کے طور پہ کہنے لگے کہ تم تو ایک سحر زدہ انسان ہو۔ وما انت الا بشر مثلنا وان نظنک لمن الکاذبین، اور تو ہماری طرح کے ایک انسان ہو، بشر ہو، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ کہ تم رسول ہو، اس دعوے میں تم جھوٹے ہو۔ فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو پھر آسمان کا ایک ٹکڑا دکھا کے ہمیں دکھاؤ، ٹکڑا گرا کے ہمیں دکھاؤ۔ قال ربی اعلم بما تعملون، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب جانتا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو۔ فکذبوہ فاخذہم عذاب یوم الظلہ، تو قوم کے لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور پھر انہیں ایک ایسے دن کی عذاب نے آ پکڑا کہ جس میں ایک سایہ نمودار ہوا، یعنی بدلی والے بادل والے دن۔ انہ کان عذاب یوم عظیم، بے شک وہ ایک بہت ہی بڑے دن کا عذاب تھا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ایک نشانی ہے، نشانی طلب کرنے والوں کے لیے۔ وما کان اکثر المؤمنین، لیکن جب نشانی بتلا دی جائے تو پھر بھی اکثر جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یہ کہ آپ کا رب بڑا زبردست ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس سورہ مبارکہ میں ان واقعات میں سے کہ جو عرب ممالک میں پیش آئے، سرزمین عرب پہ پیش آئے مختلف قوموں کے ساتھ،
ان میں سے ایک کا تذکرہ ہے۔ یہاں ان کو اصحاب الایکا کہا گیا، اور ایکا کے معنی ہوتے ہیں گھنی جھاڑیاں جو جھنڈ بنی ہوئی ہیں اور ہری بھری ہوں۔ اور چونکہ آگے نام آ گیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام ہیں جو رسول ہیں، تو پھر دوسری تمام جگہوں پہ جو یہ واقعہ ہے وہاں پہ ان کو اصحاب مدین کہا گیا۔ جب ہم اصحاب مدین دیکھتے ہیں تو پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کے بیٹے مدین کی اولاد ہے یہ قبیلہ، اور چونکہ یہ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی قطورہ کے بزن سے پیدا ہوا تھا، اس لیے ان اصحاب مدین کو، ان مدین والوں کو بنو قطورہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کی معروف دنیا میں اپنے بیٹوں کو آباد کیا۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایسی جگہ پہ چھوڑا کہ جہاں پہ آبادی نہیں تھی، لیکن وہ رسول تھے، وہ حنیف تھے، اور ان کا اللہ کے ساتھ رابطہ تھا اور یہ حکم ہوا تھا، تو وہاں پہ جو بستی پھر بنی مکہ مکرمہ، اس کا نام ہوا ام القریٰ، یعنی تمام بستیوں کی ماں تھی۔ تو یہاں پہ بھی ایک آبادی تھی گویا پہلے سے، اور یہ اس قبیلے کی آبادی تھی۔ وہاں شارع عظیم ہے، کل جس شارع کا تذکرہ ہوا تھا کہ جس کے اوپر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اسی شارع پہ جو شام کو جاتی تھی تجارتی قافلوں کے لیے، یہ قوم بھی آباد تھی۔ صرف فرق یہ ہے کہ وہ شارع کے مشرق میں تھے اور یہ اس کے مغرب میں تھے۔ اور یہ شارع اصل میں جب آپ نقشہ دیکھیں تو جو ریڈ سی ہے اس کے ساتھ ساتھ جاتے تھے، سمندر کے ساتھ ساتھ، یہاں تک کہ وہ سمندر کو عقبہ کے علاقے میں چھوڑ دیتے تھے، اور پھر آگے سمندر نہیں ہے، وہ کھاڑی بن جاتی ہے، عقبہ جو اسرائیل کی بندرگاہ ہے۔ ان کو جھنڈ والے اس لیے کہتے ہیں اصحاب الایکا کہ وہاں پہ بہت گھنی اور سرسبز قسم کی جھاڑیاں اور جنگلات تھے۔ اور پھر اسی سے تھوڑا جنوب میں وہ سعودی عرب والوں نے اب جو ایک بہت دنیا کا ایک عظیم پروجیکٹ شروع کیا ہے نیوم شہر کا، وہ یہاں پہ ہی واقع ہے۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی قلمرو سے بنی اسرائیل کو لے کے نکلے تو وہ اسی طرف آئے جس طرف پہلے ایک دفعہ جب ایک آدمی ان کے ہاتھ سے مر گیا تو آپ وہاں سے بھاگے تو ایک روٹ کے اوپر آئے اور آ کے پانی کے اس پار وہ مدین میں پہنچے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی تربیت میں رہے وہ 10 سال تک۔ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے، تو شعر تو مجھے یاد نہیں، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ موسیٰ تو اب بھی ہو سکتا ہے لیکن شعیب تو میسر آئے میرے تربیت کے لیے۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام ہیں جو حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں، بیٹا جو مدین تھا اس کی نسل سے ہیں، جو بیوی قطورہ تھی اس کی اولاد ہے۔ یہ یہاں پہ آباد تھے اور یہ تجارتی شارع ہے۔ وہ جو سورہ حجر میں آیا وَإِنَّهُمَا لَبِ إِمَامٍ مُقِيمٍ، لَبِ إِمَامٍ مُبِينٍ، تو یہ ایک دو جو ہیں یہ بڑی اس شارع کے اوپر ہیں، یہ ایک قوم لوط تھی اور دوسرے اصحاب مدین تھے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ مدین اور ہیں، ایکا اور ہیں، لیکن ان کی اس رائے کو اکثر مفسرین نے تسلیم نہیں کیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 مختلف قوموں کی طرف بعثت نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ ایک ہی قوم تھی۔ کبھی اس کو مدین کہا گیا وہ ان کے قبیلے کے نام کی وجہ سے، بڑے جو دادا تھے ان کے نام کی وجہ سے، کبھی ایکا کہا گیا ان کے اس رہائش کی وجہ سے، اس جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے کہ جہاں پہ وہ آباد تھے۔ اب جیسے میں نے کل گزارش کی تھی کہ جب قوموں میں زوال آتا ہے تو وہ ہماگیر ہوتا ہے، وہ زوال، وہ لڑکنے کا سفر ایسے ہماگیر ہوتا ہے کہ ان کی تمام چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، اخلاقیات کے لحاظ سے ان کے جو حکمران ہیں وہ خراب ہوتے ہیں، وہ چور و ڈاکو ہوتے ہیں، ان کی عدالتیں
وہ فیصلہ دیتے ہوئے ڈرتی ہیں، کسی اور کی طرف دیکھتی ہیں کہ وہ اشارہ کرے تو فیصلہ دے۔ ان کی جو اسمبلیاں ہیں، ان کے جو پنچ ہیں، ان کے جو لیڈر ہیں، وہ سارے کے سارے بزدل اور یسر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ اس قوم کا بھی جب زوال شروع ہوا تو اس میں بھی ہر قسم کی خرابی آ گئی، لیکن قوم کے مزاج کے اعتبار سے کسی ایک خرابی کو نمایاں کر دیا قرآن پاک نے کہ اس کے ذریعے سے دیکھو کہ اس کی کیا حالت ہے۔ اب ہے وہ تجارتی شاہراہ کے اوپر، جگہ ایسی ہے، محل وقوع ایسا ہے کہ پورا جنوب جو ہے وہ وہاں سے گزرتا ہے، اور یہ جو جنوب ہے یاد رہے کہ یہ جب دوسرے موسم میں عدن میں آتے تھے تجارتی قافلے تو سارے مشرق سے، پورے ہندوستان سے، اور وہ جو جس کو چین کہتے تھے اس زمانے میں، جو ملایا ہے اور ملائیشیا ہے اور انڈونیشیا ہے، وہاں کی وہ چیزیں جو گرم علاقے میں پیدا ہوتی ہیں وہ ساری وہاں جاتی تھی، اور پھر وہ ان چیزوں کو لے کے شام کو جاتے تھے یہ تجارتی قافلے۔ تو یہ بہت اہم محل وقوع تھا جس کی وجہ سے ان کی معیشت بڑی درست تھی۔ لیکن کسی کی معیشت کا درست ہونا یہ قوم یا فرد کو مطمئن نہیں کر دیتا، بلکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جن کے پاس زیادہ ہوتا ہے وہ اور زیادہ کے لالچ میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے لیے اور وہ خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس قوم میں ایک بڑی خرابی پیدا ہوگی کہ یہ راستوں میں بیٹھے تجارت کرتے تھے لیکن ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور ناپ تول میں جو کمی ہے اس کے مختلف طریقے ہیں۔ یعنی کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ آپ خفیہ طور پہ پتھر تو آپ کے پاس ہے، باٹ تو آپ کے پاس ہے، آپ دینے کے لیے اور نکالتے ہیں اس سے دیتے ہیں، لینے کے لیے اور نکالتے ہیں اس سے دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہے کہ اس میں اپنے ہاتھوں کی چلاکی کی وجہ سے ناپ اور تول میں آپ اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ یہ انتہائی یعنی معاشی لحاظ سے یہ اخلاقی گراوٹ کی بہت ہی تھرڈ کلاس قسم ہے، یہ انتہائی بہت بری یعنی گراوٹ ہے اخلاقی لحاظ سے۔ اور یہ ان کی ایک بات تھی جس کو اجاگر کیا گیا جگہ جگہ، ورنہ خرابی ان کے اندر اور بھی تھی کہ وہ اس راستے پہ پڑے تھے، لیکن جب کوئی کمزور قافلہ آتا تھا تو جتھا بنا کے ڈاکہ بھی ڈالتے تھے اور ان کے مال کو لوٹتے تھے۔ اللہ حاضر کے اور خرابیاں تھیں۔ چنانچہ ان کی طرف بےست ہوئی، انہی میں سے قوم میں سے ایک شخص جو کہ پارسا تھا، جو نیک تھا، جس کا بچپن ان کے درمیان گزرا تھا اور صاف ستھرے اخلاق کا مالک تھا۔ اس نے کبھی غلط بات نہیں کی تھی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی دھوکہ نہیں دیا کسی کو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا، کہا کہ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ان جھنڈ والوں نے، جھاڑیوں والوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، یعنی بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ زیادہ نفع کمانے کی شکل پیدا کر لی انہوں نے کم نام توڑ کے، لیکن چونکہ اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے اس لیے کہا کہ اس سے تم ڈرتے کیوں نہیں، کہ اس کا تو ایک برا انجام نکلنے والا ہے۔ اور یہ جو چیز ہے یہ ان تک محدود نہیں ہے، قرآن پاک یہ واقعہ سنا رہا ہے تو اس میں ہمارے لیے بھی ایک عبرت ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو بنا ہوا ہے کم ناپ تول والا سلسلہ، ذرا اس کو دیکھیں کیا بنا ہے۔ یعنی گندم پیس کے آٹا بنانے والے کو پتہ ہے کہ میں نے 18 کلو ڈالا ہے، وہ اس کے اوپر لکھتا ہے 20 کلو۔ حکومت کے مختلف محکمے جو وہاں پہ جاتے ہیں چیکنگ کے لیے، ان کی تعداد 13 ہے، 13 محکمے ہیں جو وہاں پہ جاتے ہیں، ان کے سامنے 18 کلو ہوتا ہے، اس کے اوپر 20 لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ جو خریدتا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ مجھے وزن 18 کلو مل رہا ہے، وہ 20 کلو کے پیسے دیتا ہے، اس کے اوپر 20 کلو لکھا ہے۔ اور یہ زمانہ دراز سے یہ چیز چل رہی ہے
کتنی ترقی کر لی ملوں والوں نے، کتنی ترقی کر لی دکانداروں نے، کتنی ترقی کر لی اس قوم نے، مجموعی طور پہ حال کیا ہوا؟ اور بالآخر اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، ہم اس وقت اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ آخر میں ہوا، بالکل اس کے انتظار میں یہ معاملہ پک کے بالکل تیار ہو گیا ہے۔ تو کہا کہ اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ انجام تو اس کا تباہی ہے۔ انی لکم رسول امین، کہ میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا یہ بات، میں اللہ کی طرف سے رسول مبعوث ہوا ہوں اور امانت دار ہوں، میرے پاس ایک امانت ہے کہ تمہیں ٹھیک بات بتاؤں اور جو برے کام تم کر رہے ہو اس کے نتائج سے تمہیں آگاہ کروں، یہ امانت میرا کام ہے پہنچانا، میں نے تمہیں پہنچائی ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، میرے اس پیغام کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو کہ اس کا قانون بے لاگ ہے، اس سے ڈرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے صحیح ہونے کا کہ میری بات کو مانو، میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، کہا کہ اس کام کی میں تم سے کوئی اجرت تو طلب نہیں کر رہا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، کہ کام پہ جس نے لگایا ہے مجھے، جس نے یہ میرے ذمہ لگایا ہے، میں اجرت اس سے طلب کرتا ہوں، وہ مجھے اجرت خود بخود دے دے گا، اس سے طلب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المفسدین، ناپ جو ہے، کیل ناپ کو کہتے ہیں۔ اب یہ مختلف علاقوں میں چیزوں کے بیچنے اور خریدنے کا جو انداز ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں گندم، مکئی، جو اس قسم کے غلے جو ہیں تول کے بیچتے ہیں، جبکہ عرب ممالک میں یہ ناپ کے دیتے ہیں، تو جو سا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ناپ کے دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں مالٹے اور اس قسم کی چیزیں میں وہ گن کے دیتے ہیں کہ درجن کتنے کے، وہ تول کے بیچتے ہیں، کیلے بھی اور مالٹے بھی تول کے بیچتے ہیں، سارا سٹرس جو ہے وہ تول کے بیچتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ جو ناپنے کی چیزیں ہیں جیسے کپڑا وغیرہ ہے تو وہ ناپ میں کمی کر دیتے تھے، اور ہمیشہ تول سے ناپ کو مقدم رکھا جاتا ہے تقریباً ہر زبان، ہم بھی کہتے ہیں ناپ تول، ناپ کو مقدم رکھا۔ قرآن پاک نے بھی ناپ کو مقدم رکھا ہے کہ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، جو ناپنے کی چیزیں تم دیتے ہو اس میں ناپ کو پورا رکھو، برابر رکھو، لوگوں کو نقصان مت پہنچاؤ۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور جو ناپ کے دینے کی چیزیں ہیں ان کو جب تول کے دینے کی چیزیں ہیں، جب تول کے دیتے ہو تو ترازو کی ڈنڈی سیدھی ہونی چاہیے، مستقیم سیدھی ہونی چاہیے، تو تم اس میں گڑبڑ کر دیتے ہو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لوگوں کو مال کے عوض چیزیں دیتے ہوئے کمی مت کرو، یعنی مال جتنی چیز کا لیا ہے، جتنی قیمت وصول کی ہے، اس قیمت کی چیز اس کے حوالے کرو۔ پیسے پورے لے کے مال تھوڑا دینا، یہ غلط بات ہے، یہ فساد ہے۔ اور فساد اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے وہ انتشار پیدا ہوتا ہے کہ جو بالآخر قوم ہی کو ختم کر دیتا ہے، قوم کا ہی نام و نشان مٹ جاتا ہے، اس کو فساد کہتے ہیں۔ تو آپ نے کہہ رہے ہیں کہ زمین میں فسادی مت بنو، فسادی بنو گے، فسادی بن کے پھیلو گے تو اس میں تمہارا ہی کیوں نقصان ہے؟ لوگوں کو، لوگ کون ہیں؟ اکثر ان کا کاروبار تو اپنے ہی لوگوں کے ساتھ ہے۔ دکاندار کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے محلے کا دکاندار ہوتا ہے، اپنی آبادی کا دکاندار ہوتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے، کوئی اس کا ماموں ہے، کوئی اس کا ماموں کا بیٹا ہے، کوئی چچا ہے، کوئی رشتے میں اس کا کیا لگتا ہے، وہ کیا لگتا ہے، وہ باہر سے تو نہیں آئے، اپنے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے۔ ہندوستان سے تو آگے کوئی یہاں خریدتا نہیں ہے، چین سے تو آگے یہاں کوئی خریدتا نہیں ہے، اور وہ اگر آئیں بھی تو وہ تو پورا نہیں لیں گے۔ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، ہاں ڈرو اس اللہ سے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو اس سے پیدا کیا۔
اب حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان شعیب خطیب الانبیاء، کہ حضرت شعیب جو ہیں وہ انبیاء کے خطیب ہیں، اس لیے کہ جہاں بھی انہوں نے بات کی بڑے استدلال سے، بڑے دلیل اور طریقے سے بات کی۔ سورہ ہود میں بڑا تفصیل سے ان کا واقعہ ہے، یہاں پہ تھوڑا مختصر ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس اللہ سے ڈرو جو پہلی قوموں کو جس نے پیدا کیا۔ پہلی قومیں کون سی ہیں؟ قوم لوط ہے، سمود ہے، عاد ہے، قوم نوح ہے۔ تو ان قوموں کا انجام ان کے سامنے ہے۔ کہتے ہیں جس نے پیدا کیا وہ جو چیز چاہتا ہے وہ کرو، تم باقی رہو گے۔ اگر تم اس کی چاہت کے خلاف، اس کی منشا کے خلاف، اس کے قانون کے خلاف چلو گے تو تمہارا وہ انجام ہوگا جو پہلوں کا ہوگا، اس لیے کہ جب اس نے پیدا کیا تو وہ علاج بھی کر سکتا ہے۔ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، جبلہ جو ہے یہ قوم ہے۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ۔ اب دیکھیں جو رد عمل ہے سب قوموں کا ایک ہی۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی نظر آتے ہو، یعنی جس کے اوپر کوئی جادو ہو گیا، کوئی گنڈا تویز ہو گیا، وہ اپنے ہوش و آواز میں نہیں ہے۔ مسحری، مسخر مفعول ہے سحر سے، یعنی جس کے اوپر جادو ہو گیا۔ کہنے لگے کہ تم ایک سحر زدہ آدمی ہو۔ یہی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا انہوں نے جب وہ کہتے تھے کہ شاعر مجنون۔ تو مجنون اصل میں جن سے اس میں مفعول ہے کہ جس کے اوپر جن کا سایہ ہو گیا، جن کا سایہ ہو گیا، سحر زدہ ہو گیا، ایک ہی بات ہے۔ کوئی ترقی نہیں، قوموں کا رد عمل رسولوں کی دعوت کے جواب میں وہی ہے، وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا۔ اور یہ دوسری بات ہے جو بالکل سب میں ایک ہی ہے۔ وہ ایک کہتے ہیں بات کہ ہماری طرح کے آدمی ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یہ اللہ نے کہا کہ میں نے رسول تم میں سے اس لیے بھیجے ہیں کہ اجنبیت نہ ہو، غیریت نہ ہو، اور تمہیں اس کی سابقہ زندگی جو ہے، اس کے اخلاق کا، اس کے بات چیت کا، اس کی صداقت کا، اس کی امانت کا، اس کی عدالت کا پہلے سے پتہ ہو کہ یہ آدمی غلط نہیں ہے۔ اور اگر فرشتے کو بھیجیں تو اس نے کہا کہ میں فرشتہ بھیجوں گا تو گھپلا ہو جائے گا اور زیادہ، کہیں گے کہ اس کے تو نفس ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ تو پیٹ ہی نہیں ہے، ہم تو اپنے پیٹ کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر کہا کہ لَمُبْلِسُونَ، سورہ کلام میں ہے کہ پھر اگر میں فرشتہ بھیجوں تو اور بھی گھپلا ہو جائے گا، پھر تو بات خراب ہو جائے گی۔ اس لیے وہ آدمی ہوتا ہے۔ تو ان ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وہ کہنے لگے کہ ہمارا تو یہی گمان ہے کہ تم جھوٹے، جو کچھ کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ سب جھوٹ ہے۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ کہنے لگے کہ تمہاری باتوں سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہمارے اوپر آسمان گر جائے گا، بہت بڑا عذاب آ جائے گا۔ اب تم ایسے کرو کہ ایک ٹکڑا اس کا گرا کے دکھا دو، کسفًا من السماء، یہ ٹکڑے کے لیے کسفتن ٹکڑا ایک ہوتا ہے، کسف اس کی جمع ہے، یعنی آسمان کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا، کسفًا من السماء، ٹکڑا گرا کے دکھا بھی دو نا۔ روز کہتے ہو کہ آسمان گرے گا، اصل میں یہ تو محاورہ استعمال ہو رہا ہے، آسمان گرے گا یعنی بہت بڑا عذاب آ جائے گا۔ قال ربی اعلم بما تعملون، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تم کرتے ہو تمہاری کرتوتوں سے میرا رب واقف ہے۔ ان کرتوتوں کے جواب میں آسمان سے ٹکڑا گرانا ہے، تمہارے اوپر کوئی بیماری بھیجنی ہے، تم کو آپس میں بڑھا دینا ہے، کیا کرنا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کرتوت کا، اس اخلاقی گراوٹ کا انجام وہ کیا کرے گا وہی جانتا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، ظل کہتے ہیں سائے کو، تو بادل جب وہ گہرے آ جاتے ہیں
تو پھر وہ بھی وہ ایک سائبان، ایک سایہ سا بن جاتا ہے اور اس میں روشنی بھی کم ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو عذاب ہے اس کو دوسری جگہ رجفہ بھی کہا گیا، صیحہ بھی کہا گیا ایک جگہ۔ تو یہ ساری چیزیں اس گہرے بادل کے اندر موجود ہوتی ہیں، یعنی وہاں پہ کڑاکا بھی ہوتا ہے، وہاں پہ وہ بجلی کی چمک کون بھی ہوتی ہے جس سے آدمی کو خوف محسوس ہوتا ہے، اور پھر اسی کے ذریعے سے کہیں سے ایسی ہوائیں بھی چلتی ہیں کہ جو تباہی کا سبب بنتی ہے۔ تو وہ کہا کہ وہ سائے والے دن کا ایک بڑا عذاب آ گیا، انہو کان عذاب یوم عظیم، کہ وہ ایک بہت ہی بڑا عذاب تھا، یوم عظیم تھا، وہ بہت بڑا دن تھا۔ اب اس کے بعد وہی آیت ہے کہ جو لوگ نشانی طلب کر رہے ہیں کہ آپ اپنے رسول ہونے کی کوئی نشانی پیش کریں، آپ اپنی بات کے حق ہونے کی کوئی دلیل پیش کریں، کوئی نشانی دکھائیں ہمیں جس سے ہم مان جائیں کہ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے۔ کہا یہ اس واقعے کے اندر قریش کو کہا اس میں ایک نشانی ہے، تمہیں سارا پتہ ہے نا ان کے ساتھ کیا ہوا، تو وہ انجام کا تمہیں پتہ ہے لیکن اس کی وجہ کا تمہیں پتہ نہیں، ہم تمہیں وجہ بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے رسول کو جھٹلایا، وہ کام کیا جو تم کر رہے ہو، تو جس انجام کو وہ پہنچے اس کو تم بھی پہنچو گے۔ وما کان اکثر المؤمنین، نشانیاں تو سامنے آتی رہتی ہیں لیکن لوگوں کی اکثریت نشانیاں دیکھ کے ایمان نہیں لاتی، اسی لیے قرآن پاک اس چیز کو اپیل کرتا ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کرو، عقل کو استعمال کر کے ایمان کے راستے کے اوپر چلو، اس تک پہنچو، اس حقیقت تک پہنچو، اس کے لیے اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال کرو جو اللہ نے دی ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں شعوری سطح پہ ایمان۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، آپ کا رب بڑا زبردست ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ لوگوں کو مہلت دیتا ہے اس لیے کہ وہ رحیم ہے، کہ جب بھی وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں وہ ان کا رجوع جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک نبیک محمد صاحب المقام المحمود والحوض الموجود